سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوا على محمد وعلى آله. إن الله يحب من أحب حسینا. کیا دل نشین روایت ہے کہ پروردگار عالم کو وہ دل بہت محبوب، بہت پسندیدہ، ان دلوں سے ایک عجیب خوشبو آتی ہے جن دلوں میں حسین ابن علی سمایا ہوا ہو. حسین کا نور، عشق حسین، حب حسین، ذکر حسین سے جو وجود لبریز ہو، نہ صرف لسان، وہ وجود، وہ دل اللہ کو نہایت محبوب ہے. اس لیے آئیں اپنے ان سینوں پر، دلوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں. یہ دعا جو روایتوں میں موجود ہے اپنے ان مریض دلوں کی شفا کے لیے. ہم شفا مانگتے ہیں، ہم صحت مانگتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بیمار، سب سے کمپلیکیٹڈ جو بیماری ہے وہ قلب کی ہے. قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض. بیماریاں ان دلوں پر جب آ جاتی ہے تو اس کا علاج جسم سے زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. سورہ کہف کی آیت ہے، باقاعدہ یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اس آیت شریفہ کی تلاوت کرے، کیونکہ سورہ کہف دونوں ائمہ حسنین علیہ السلام کا محبوب سورہ ہے. ہر شب جمعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمیں حکم ملا ہے کہ منیمم شب جمعہ سورہ کہف عشق حسین، عشق حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہم پڑھیں. اور کون سا کربلائی حسینی نہیں جانتا کہ سر مبارک امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی. تو اسی سورے کی ایک آیت
ہاتھ سینوں پہ رکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں بہت وجود خلوص کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ما شاء اللہ یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. میں راضی ہوں اللہ کی تقدیر، اللہ کے قضاء، اللہ کے تمام فیصلوں پر. ما شاء اللہ، مشیت الہی پر مکمل رضایت. سورہ کہف ہمیں یقین کی منزل کی طرف لے کر جاری ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح، لا حول کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر اسی ایک جملے کو ہم سمجھ گئے تو ہمارے اخلاق، ہمارے افکار، ہمارے کردار، ہمارے رفتار، ہمارے انظار، تمام چیزوں میں ایک نورانیت اور بصیرت آ جائے گی. لا حول ولا قوت، کوئی کسی میں کچھ ہے ہی نہیں. کون مجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی آنکھیں مجھے کہاں سکون دے سکتی ہے؟ اصل عزت دینے والا کون ہے؟ ان العزت للہ جمیعا. تاکید دیکھیے. تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری نیتیں بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتی ہیں. اور یقیناً آپ لوگ خود ہمیشہ پڑھتے ہیں، جناب سیدہ کو بلاتے ہیں، معصومین کو بلاتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے. کتنے گواہ ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے. ہمارے اعمال، ہماری نیات کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی اس لیے ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. نیت کی دنیا کے بارے میں ایک اشارہ کرتی جاؤں کہ یہ ایک عجیب دنیا ہے. نیت، انٹینشن. نیت خود ایک معجزہ ہے. نیت ایک ونڈرفل ورلڈ. کیوں؟ کیونکہ اس واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ جب جنگ جمل کو فاتحانہ طور پر بہت عزت کے ساتھ، بہت انسانیت کے ساتھ، بہت مؤدبانہ محبت کے ساتھ اس جنگ کو ختم کرتے ہیں. غور کیا نا آپ نے الفاظ پر؟ جنگوں میں بھی اتنا ادب، اتنی محبت، اتنی دل سوزی، اتنی اقدار انسانی کا لحاظ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جنگ ہے، جنگ نام جنگ ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا غور و فکر کریں، ہر جنگ میں آپ کو ایک عجیب اصول ملتے ہیں اسلام میں، جہاں ہم کتنا اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر مجلس حسینی ہمیں نہ سنوار سکی تو کون سنوارے گا؟ کون ٹھیک کرے گا؟ کہاں جائیں گے؟ اور ہماری دوا کہاں ہے؟ اگر نہ قرآن ہمیں کچھ نیکی کی طرف لے اصلاح نہیں کر سکا، نہ قرآن ناطق، نہ قرآن صامت کوئی ہمارے درد کو دوا نہ کر سکے. یعنی ہم اتنے کٹھن اور اتنے سنگ دل اور اتنے سٹبن اور اتنے ضدی اور اتنے لجباز ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہی وہ ایام ہے، اپنے قلوب کو نرم کریں. جنگوں میں انشاءاللہ اشارہ کرتی جاؤں گی کیونکہ یہ درسگاہ عرفان ہے. یہ ہمارے دلوں کو سکون، اطمینان، پیار، محبت، ہمیں حیات، ہمیں اصل زندگی کی لذت، پلیجر کی طرف دعوت دینے والی مجلسیں ہیں. کہتے ہیں جنگ جمل ختم ہوئی اور ایک صحابی نے بڑی حسرت کے ساتھ، تمنا کے ساتھ، آرزو کے ساتھ کہا کاش میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا اور دیکھتا ہمیں کتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے. جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کی بات سنی تو اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کیا تمہارا بھائی کہاں؟ کاش اس جنگ میں ہوتا. کہا اس کی نیت یہی تھی، وہ آنا چاہتا تھا؟ کہا ہاں بالکل اس نے تیاری کی تھی لیکن کچھ مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکا. نیت اس کی پوری کی پوری اس جنگ میں شرکت کی تھی. سوچ، فکر، ارادہ، اس کے اعمال، کردار سب علوی، لیکن فزیکلی وہ یہاں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہ یہاں نہیں ہے. یہ سننا تھا. میرے آقا نے، میرے مہربان امام نے
اتنا خوبصورت ایک جملہ کہہ دیا کہ ہماری آخرت سنور گئی. قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہا ہے. وہ سارے ایک بہانے ہوتے ہیں. کیا کہا مولا نے؟ کہا کہ جو بھی آئندہ بھی بہت سے لوگ جمل کی اس جنگ میں شریک ہوں گے. اے صحابی فکر نہ کرو، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں، جو فضائل ہم انجام دے رہے ہیں، اگر زمان کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے بہت سے لوگ یہاں پر جسمانی طور پر حاضر نہیں ہو سکے تو پچھتاؤ نہیں، بلکہ نہ صرف اس دور علوی میں جتنی لوگوں کی تمنا ہے انہیں بھی ثواب جنگ جمل میں مجاہد بننے کا ملے گا. نہ صرف یہ بلکہ قیامت تک آئے دہر تک جتنی لوگوں کی یہی تمنا ہوگی وہ امام علی کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، ان کے ان فضائل اور جہاد اور کمالات میں ساتھ ساتھ ہوں گے. کیا خوشخبری ہے، کیا کرم کا راستہ ہے، دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. نیت صحیح. دیکھیں نیت نہ زمان کو دیکھتی ہے، نہ مکان کو دیکھتی ہے، نہ قدرت کو دیکھتی ہے، نہ طاقت کو دیکھتی ہے، نہ مال کو دیکھتی ہے. آپ کا بدن ضعیف ہے، نیت ہے، آپ پہنچ گئے. حتیٰ جو لوگ اس سال، کتنے لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، محرم پچھلے سال تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگلے سال ہم محرم نہیں ہوں گے. ہٹے کٹے جوان خوبصورت، نو بیک گراؤنڈ، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، چلے گئے. وہ تو خوش نصیب ہے. کہتے اگر ان کی یہ نیت تھی اور وہ صحیح معنی میں زیارت عاشورہ میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بقی اللیل والنہار، جب تک لیل ہے، جب تک نہار ہے، جب تک شمس ہے، جب تک قمر ہے، جب تک یہ زمانہ سولر سسٹم چل رہا ہے، یا رب میرا نام زائر، عزادار، ذاکر، محب، اجر رسالت دینے والوں میں لکھ دے. میرا نام زائر عاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھنے والوں میں سب کر دے. یہ نیت ہے نا، یہ نیت عمل میں آتی ہے. یہ نیت ایسی نہیں ہے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوز عظیمہ. نہ، یہ لسانی چیز نہیں ہے، یہ عمل بتاتا ہے. جب آپ کی نیت یہ ہے، آپ کے اندر ایک شوق ہے، ایک رغبت ہے، ایک عجیب وہ چمک ہے کہ اگر مجھے مثلاً وہ چیز جہاں مل جائے میں اس کو لے لوں گی. آپ اس کی تلاش میں جیسے وہ ملتا ہے آپ دوڑ پڑتے ہو. ایسا وہ عشق، ولولہ، وہ جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو قیامت تک آپ کا نام حسینیت کے اس نورانی قافلے میں لکھ دیا گیا ہے بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری احادیث ہمیں خود ہمارے آقا مولا امام حسین علیہ السلام سے ملتی ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ کیا اور کون سے ایسے عمل ہے جو ہماری لذت بھری زندگی کو ڈیمیج، نقصان دہ اور ہمیں اپنی حقیقت سے دور کر دیتے. کیا ہے جو ہمیں بے چین کرتا ہے، کیا ہے جو ہمارے اندر ہم و غم لے کر آتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے. میرے مولا کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں حب الدنیا تورث الہم. جتنی آپ کی اٹیچمنٹ، دلچسپی، وابستگی، بہت زیادہ محبت کی بات ہو رہی ہے، حب شدید اگر آپ کی دنیا کے ساتھ ہے، دنیا آپ کا فوکس ہو تو غم بڑھتا جائے گا. شروع میں لگے گا اچھا لگتا ہے، جیسے آپ نئے موبائل لیتے ہو تو آپ کہتے ہو میں تو اتنی خوش ہوتی ہوں. یہ کون ہی کہتا ہے کہ چیزیں خوش نہیں کرتی؟ چیزیں تو بہت خوش کرتی ہیں، ایسی کہنے دو. میں تو بہت خوش ہوتی ہوں، لیٹسٹ ایک ایسا میں پہن لوں مارٹ جو کسی نے نہ لیا ہو. آئی ایم دا اونلی ون، آئی ایم دا فرسٹ ون، لک ایٹ می، ایوری ون از جسٹ آبزرونگ می. جو بھی مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے واو ماشاء اللہ کتنا مزہ آ رہا ہے. یہ تو بہت مزے کی چیز ہے نا. ہم نے اس لذت کو چکھا ہے نا، کتنا چکھا ہے. پتہ ہے آپ کو ایک حدیث میں ہے کہ مجھے پتہ ہے خواتین کو یہ حدیث بالکل پسند نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ شادی میں پڑھ دی تھی تو مجھے بڑے ڈنڈے پڑے تھے. لوگوں نے کہا تھا یہ کون سی حدیث آپ نے پڑھ دی؟ حدیث یہ ہے کہ عورتوں کو زیادہ کپڑے بہت زیادہ نہ دو. اب کہ ہائے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں بہت کپڑا، لباس، یہ دکھاوا، یہ چیزیں ان میں نہ ڈالو.
کیوں؟ جیسے انہیں کوئی نیا ٹرینڈی مزے کا شیک سا ملتا ہے تو وہ سوچتی اللہ کہیں کوئی فنکشن نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کہاں پہنوں میں، وہ تلاش میں رہتی کب پہنوں میں، گھر میں تو پہننا نہیں ہے اپنے لیے، اب وہ تلاش میں کہ میں کہاں پہنوں، کس کو دکھاؤں، وہ پریشان، وہ اس میں لگی ہوئی ہے۔ اور جب کپڑے نہ ہوں تو کہتے ہیں اللہ کوئی خوشی نہ آئے، ابھی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ابھی آنے والے ہیں پاکستان سے، انڈیا سے۔ تو کہا ان کو بہت زیادہ ان چیزوں میں نہ ڈالو، وہ اپنی خوشی کے لیے کم کرتی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اسلام میں مؤمنین کے لیے پہننا ثواب ہے۔ جیسے کوئی آئے آپ سے ملنے، یا آپ کہیں جا رہی ہیں اور آپ جو اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی ہیں، اور آپ جو بھی چہرے پر حلال لگا رہی ہیں، اور جو بھی آپ کام کر رہی ہیں، پرفیوم لگا رہی ہیں، سب کے سب آپ اگر اپنی مؤمنین سے ملنے کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے کریے، سب ثواب ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور میرے فرینڈز جانتی ہیں کہ میں بہت لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب آپ تیار نہیں ہوتے ہو اپنے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے حلال اور شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو آپ بہت سے ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہو۔ وہ اپنی جگہ، جیسے حب دنیا کے بارے میں دیکھیں کیا خوبصورت بیلنس ہے، میں آپ کو بیلنس بتاتی جاؤں کہ ایک جگہ مولا امیر المؤمنین باب العلم علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ خوب اپنی دنیا بناؤ، یا اس طرح سے دنیا کے لیے کام کرو، اعمل لدنیاک کأنک تعیش فیہا ابدا۔ یاد کریے یہ حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو محبت عشق ہے کہ نہیں۔ میں اکثر ویسٹرن کنٹریز میں پڑھتی ہوں تو وہاں تو لوگ لکھتے ہیں، وہاں ان کی ہیبٹ الگ ہوتی ہے، عادتیں الگ ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور بعد میں مجھے اتنا فون کر کے تنگ بھی کرتے ہیں، میسج کر کے کہ ہائی آدھی بات سمجھ میں نہیں آئی، آدھی نہیں آئی، ہمارے بچے یونیورسٹی میں ہیں اور ان کو ہم نے بتانا ہے۔ وہ ایک مجلس کو 2-3 دفعہ ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کر، اور میرے کان کھا جاتے ہیں، میں تنگ آ جاتی ہوں۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں ہائے اچھا آپ نے یہ بتایا، اس کو ہم کیسے پریکٹس کریں، جس طرح ہم ریسیپی نہیں لیتے، آپ نے کسی سے ریسیپی لی ہو، یا پتہ نہیں بالوں کا کوئی ماسک پوچھا ہو، یا چہرے کا کوئی اپٹن پوچھا ہو، اور کوئی ایک اس میں انگریڈینٹ کم بتا دے تو آپ جان چھوڑو گے؟ آپ پوچھو گے، اپلائی کرو گے، غلط ہوا، کیا بتایا تھا، یہ کم تھا، اور بتاؤ کچھ غلط ہو گیا، آپ نے جان نہیں چھوڑی جب تک وہ کیک صحیح طرح نہیں بن گیا، جب تک آپ کے چہرے پر نکھار نہیں آ گیا، جب تک آپ کے بال نرم نہیں ہو گئے، اس وقت تک آپ پوچھتے ہی رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے کام ہے، مطلب ہے، وہ آپ کی مطلب کی چیز ہے، اس سے آپ کو حسن مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، جمال مل رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اپنی روح کو احادیث اور آیات سے کتنا مزین کرتی ہے، کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ اچھی بات ہے، کم ہی تنگ کریں، آج کل کرونا کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹینس بھی رہ رہا ہے۔ مجھے اس اعتبار سے ویسی ڈیفینیٹلی وی آر مسنگ معانقہ، مصافحہ، ہاتھ ملانا، حق کرنا، لیکن کیونکہ دن میں کئی مجالس ہوتی، اس حوالے سے انسان تھوڑا سا کہتا ہے کہ ذاکروں کو تھوڑا سا، شاید جو دن میں 5-5 6-6 پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے، لہٰذا یہ احادیث بہت اہم ہے۔ دیکھیں وہی آقا جو فرما رہے ہیں کہ حب دنیا آپ کے اندر غم لے کر آتا ہے، آپ کو غمگین کر دیتا ہے۔ جتنا آپ دیکھتے ہو میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ، اس کے پاس یہ ہے، میں ایسی کیوں ہوں، وہ ایسا ہے میں ویسی، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مفید نہیں ہیں، یہ جو مقایسہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے اس طرح سے کام کرو، اعمل لدنیا کأنک تعیش فیہا ابدا، as if you are living in this دنیا forever۔ کام پکا کرو۔ ہمارے معصومین جب بھی کوئی چیز بلڈ کرتے تھے، بناتے تھے، گھر کو ڈیکور کر رہے یا کچھ بھی کر رہے، اتنا اچھا، اتنا پرفیکٹ، یہ نہیں کہ یہ تو 2 دن کی دنیا ہے، ٹیڑھا سا بچھا دو، جس طرح مسجدوں میں بعض جگہ بچھا ہوتا ہے، کوئی بھی پشتی رکھ لو، ایسا یہ اسلام نہیں کہتا آپ ٹیڑھے میڑے رہو، سست رہو، یہ چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، فریم ٹیڑھا لگا، دنیا 2 دن کی ہے، کیا حب دنیا نہیں کرنا، صحیح ہے، پھینک کے رکھو اپنے آپ کو، کچن کو پھینک کے رکھو، خود بھی پھینک کے رکھو، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کیوں میرے مولا نے کہا اعمل لدنیاک، ٹھیک ٹھاک محنت کرو۔ یا ایک اور جگہ قرآن میں آپ حیران ہو جائیں گے، مال کو، دولت کو، جس کی محبت سے شدید ہمیں منع کیا گیا، لیکن اسی دولت اور مال اور ثروت اور ویلتھ اور پیسے کو قرآن نے 3 بہت پیارے ٹائٹل اور نیمز دیے ہیں۔
نمبر 1 نام فضل. فضل ہمیں کتنا چاہیے؟ ہم قنوت میں کہتے الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. فضل مینس یو نو واٹ؟ فضل یعنی ایسے ہی دیتے جاؤ، میں قابل ہوں یا نہیں ہوں، میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا، دیتے ہی جاؤ دیتے ہی جاؤ. یہ نہیں دیکھو کہ میری نیت کیسی ہے، میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. الہی عاملنا، معاملہ مینس ڈیلنگ کرو، اس کو اپنی قنوت میں ضرور شامل کریں. الہی عاملنا معاملہ ڈیلنگ، عاملنا بفضلک، آئی وانٹ یور فضل. ولا تعاملنا بعدلک، عادل نہیں کرو، یہ نہیں دیکھو کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. جیسے مائیں بچوں کے ساتھ بہت اسٹرکٹ نہیں لیتی نا، چھوٹا بچہ ہو 0 to 7 اسپیشلی، اسے کہتی ہے اٹھاؤ اپنی چیز، اگر اٹھاؤں گے تو میں تمہیں کھانا دوں گی ورنہ نہیں. کہتی ہیں عادل کروں گی، لیکن پھر دیکھتی اللہ میرا بچہ بھوکھا ہے، چلو کوئی بات نہیں کھلا دیتی ہوں، پھر معاف کر دیتی ہیں، ایکسٹرا اس کو دیتی ہیں. چھوٹا سا کچھ کر لے تو اتنی ساری چیزیں دے دیتی، بہانے ڈھونڈتی ہے دینے کے لیے. آج تیری برتھ ڈے ہے، آج تو نے یہ پڑھا، آج تو نے یہ سنا، بہانوں سے دے رہی ہے. فضل ہی فضل ہی فضل، ایکسٹرا ایکسٹرا ایکسٹرا. تو یہاں پر قرآن نے سورہ جمعہ میں کیا کہا ہے؟ وَابْتَغُوا من فضل ربکم، اپنے اللہ کے فضل سے کے لیے ابتغاء یعنی طلب کرو. صحیح، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی طرح تلاش میں جاؤ رزق کے، مال کے. فضل کہا ہے، کتنی بڑی بات ہے. نمبر 2 خیر کہا ہے، ان ترکا خیرن الوصیہ، یعنی جب ارث کے احکام بتائے گئے تو کہا ہے کہ کوئی اگر خیر چھوڑ کر جائے، مال چھوڑ کر جائے تو اس کو یوں آپ نے تقسیم کرنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. احکام ارث میں قرآن میں مال کو خیر کہا ہے. اور تیسری چیز حسنہ کہا ہے. روایات میں ہے مشہور دعا ہم سب پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ جو حسنہ یہ مال بھی ہے. حسنہ مال کو کہا ہے، رزق چاہیے، مال ہے، یہ مال سے ہی سب کچھ آتا ہے. ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ گاڑی چاہیے، ہمیں لباس اچھے چاہیے، ہمیں کتابیں لینی ہے، یہ سب پیسے سے آتا ہے. پیسہ کیا ہے؟ حسنہ. پیسہ کیا ہے؟ خیر. پیسہ کیا ہے؟ فضل. پیسہ کیا ہے؟ کمانے کے لیے ہمیں کہا ہے خوب تلاش، محنت، اسٹرگل کرو، تگ و دو کرو، زحمت کرو، ہر کام بہترین کرو. لیکن دوسری طرف کیا کہا کہ محنت کرو. جیسے ماشاء اللہ مرحوم کانجی صاحب نے محنت کی، اپنی محنت کی کمائی سے جو کچھ بنایا، نہ جانے کتنے کار خیر ہیں، میں تو ان کو تفصیل سے نہیں جانتی. مثلا محنت کر رہے، خود بھی خوش رہ رہے، دے بھی رہے ہیں، اٹیچمنٹ نہیں ہے، جا بھی رہا ہے تو کوئی فکر نہیں، آ بھی رہا ہے تو کوئی فکر نہیں، ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ہمیشہ. اور کما بھی رہے، زحمت کر رہے، خود بھی کھا رہے، خود مزے سے کھاؤ. آپ کو پتہ ہے حساب کتاب ان چیزوں میں نہیں ہے جو آپ استعمال کرتی ہیں. یہ مجھے بہت پہلے نہیں پتہ تھا، میں سمجھتی تھی میں جو چیزیں استعمال کرتی ہوں اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا، کتاب ہوگا، خدا پوچھے گا. نہیں، جو کھانا آپ کو کھانا چاہیے، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اور آپ کھا رہے ہیں، جو کپڑا آپ اپنی حیثیت کے لحاظ سے پہن رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے. ہر ایک کا کہا ہے اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے پہنے، کہا ہوا ہے حدیث میں، اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے رہے، سب سے کہا ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں بالکل وہی کھاؤں پیوں جو آپ کھاتی پیتی ہے، نہیں. یعنی ہیلدی کے علاوہ مثلا مجھے عادت ہے کچھ کھانے کی، کھاؤ، منع نہیں ہے اسلام میں. مجھے میرے ارد گرد لوگ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں رہتے ہیں، مجھے بھی رہنا ہے، وہاں تک تھوڑا پہنچنا ہے خلوص کے ساتھ، حلال شریعت کے دائرے میں. آپ سے کہا ہے کرو، اور جو آپ کی ضرورت ہے کھاؤ پیو. قرآن میں ایک آیت ہے جس پر سب نے عمل کیا ہے، بہت خوش نصیب آیت. کون سی ہے؟ کلو. ہاں نہیں، آگے نہیں، کلو واشربو صرف خوش نصیب ہے. یہ تصرفو تو ہم سب کرتے، کلو کلو بہت آیا قرآن میں، کھاؤ کھاؤ. اور ہم سب ماشاءاللہ ڈیلی کھا رہے، بلا ناغہ کھا رہے، خوب عمل کر رہے. تو کھاؤ، اور اس میں حساب کتاب بالکل نہیں ہے. لیکن ولا تصرفو میں حساب کتاب ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اور آپ لالچ کرتے ہو، رکھتے ہو، ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے ہو. آج کل اس کووڈ 19 کی وجہ سے ہم نے دیکھا لوگوں کے پاس کتنا تھا نا، لوگوں نے دیا نا، کھلایا نا دوسروں کو.
یہ بہت سے ایسے غریب جو عام دنوں میں اتنا اچھا نہیں کھاتے تھے، بعض کنٹریز میں انہوں نے بڑا اچھا کھانا شروع کر دیا کیونکہ تقسیم ہو گیا، دے رہے اتنا ہے، ابھی اتنا ہے، غربت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہم اسراف کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں۔ لہٰذا مثلاً کپڑے زیادہ ہیں، آپ نے پھر بھی رکھا ہوا ہے کلیکشن، آپ سے پوچھا جائے گا، بہت زیادہ اپنے اسٹیٹس سے زیادہ رکھا ہوا ہے، ایک عجیب شوق ہے جمع کرنے کا، اس لیے ہمارے پاس اتنا پیارا سے بالوں کو ہم ٹرمنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو، تاکہ ان میں ایک نکھار آ جائے، تاکہ دیکھ کے مزہ آئے کہ یہ فریش ہے، تازہ ہے، رشد کر رہے، نمو کر رہے، دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ جو بالکل اپنے مثلاً چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کاٹتے نہیں ہیں، وہ اسی طرح روکھے سوکھے مردہ ڈیمیج۔ اسی طرح مال کا بھی ہے، مال جو دیتے ہیں ان کے مال میں اور زیادہ ایک عجیب خوشی، ایک روح آ جاتی ہے، ایک نکھار آ جاتا ہے۔ خمس و زکوٰۃ جنہوں نے دیا ان کی کیا خوش نصیبی ہے، خود وہ اپنے اوپر رحم کھا رہے ہیں۔ لہٰذا حب دنیا کچھ اور ہے، داستان الگ ہے کہ اس دنیا سے مجھے بڑی اچھی لگی ایک عالم کی بات کہ دنیا کو بہت زیادہ وہ اٹیچمنٹ کیونکہ زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ امیر نبی جو ہیں وہ حضرت سلیمان، لیکن آپ کی اولاد نہیں تھی۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں دنیا میں غم آتا ہے، الدنیا محل الآفات، الدنیا دول مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کیا ہے، دول یعنی باری باری، یا یوم لک یوم علیک، سب کے پاس آئے گا۔ جیسے حرم میں کبھی عرق گلاب جو ہے وہ سب کے اوپر اس کی چھینٹیں پڑتی ہیں نا، کسی نے یوں کیا آپ پہ پڑی، پھر یوں کیا، باری باری ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایک چھینٹ آ گئی، لیکن باری باری۔ یہ آج مجھے نہیں آئی، میں بڑی خوش ہوں، میرے پر کوئی بلا نہیں آ رہی، میں بڑی خوش ہوں۔ 2 سال بعد آپ کو کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ پتہ نہیں، صحیح ہے؟ اور وہ اس پر آ رہی ہو کہ ہائے میں بھی چاہ رہی، سب کتنے خوش ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دول ہے، یہ میرے باب العلم کا کلام ہے، یہ دنیا دول ہے۔ اور پتہ ہے دنیا کو وحی کیا پروردگار عالم نے، وحی نازل کی، ریویلیشن نازل کی، دنیا سے ہم کلام ہوا رب اور کہا یا دنیا اخدمی من خدمنی واتعبی من خدمکی۔ بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ فرام اللہ تبارک و تعالی۔ اے دنیا میں نے قانون یہ بنایا ہے کہ جو تیری خدمت کرے، تیرے پیچھے بھاگے، اس کو جو ہے وہ کیا کرو، تم تھکا دو، وہ تھکتا جائے گا۔ دنیا کے پیچھے جو جتنا بھاگے گا دنیا کے لیے ہی، دکھاوے کے لیے ہی، وگرنہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اس کو تھکا دو۔ اتعبی من خدمکی واخدمی من خدمنی۔ لیکن جو میری خدمت میں شب و روز گزار رہا ہے، جو میری بندگی میں دن گزارتا ہے، ہر کام قربتاً الی اللہ کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، تو خوب اس کی خدمت کر، تو اس کے پیچھے جا۔ دنیا سے کہا تو خادم بن جا اس کا جو شب و روز میری اطاعت میں گزار رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ پروردگار عالم نے یوں کہا کہ جب میرا بندہ اپنا سارا وقت، زندگی کا اکثر وقت میری عبادت، میرے ذکر میں گزارتا ہے، اور پھر کبھی جو ہے اس سے کوئی خطا، کوئی سہو، کوئی مسٹیک، کوئی گناہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو کنتو حال بینہ و بین ان یسخوا۔ آئی لو دس حدیث کہ پروردگار عالم یوں کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے ذکر حسین میں ہیں وہ ذکر اللہ میں ہے نا، جو میرے بندے ہمیشہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکالتے، کسی کا دل نہیں توڑتے، اور کوشش کر رہے ہمیشہ پھول کی طرح زندگی گزارے۔ مومن پھول ہے، المؤمن حلوہ، مومن میٹھا 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 ہوتا ہے، مومن میٹھا یا بہت شیرین ہوتا ہے، اس کے وجود سے کسی کو اذیت نہیں ملتی۔ اب وہ ہمیشہ اتنا اچھا ہے، لیکن ایک دم اس کا کوئی دل چاہ رہا ہے کوئی گناہ کرنے کا، کہتے کیونکہ اس کا زیادہ وقت میری محبت اور اطاعت میں گزرتا ہے، جیسے وہ کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو میں بیچ میں آ جاتا ہوں، میں اس کو روک دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں، جوانی میں مجھے یاد ہے کہتے تھے ہم جب کوئی برا کرنا چاہتے تو رکاوٹ آ جاتی تھی، یاد ہے، اور جب وہ کرنا چاہتے تو فٹک سے ہو جاتا تھا، وہ لوگ پہنچ جاتے تھے، ہمارا کوئی رہ جاتا تھا، ہم نہیں پہنچ پاتے تھے کالج لائف میں یا اسکول لائف میں۔ اگر آپ کو لگے کہ جب بھی کوئی مشکوک کام، مبہم کام، کوئی
عجیب سا کام جس میں ہمیں پتہ ہے شاید اللہ راضی نہ ہو، آپ وہ کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کام میں رکاوٹ آ جائے، سمجھ لے پروردگار عالم نے آپ کے تمام اس دن کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ لہٰذا یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے زمین کربلا میں ایک بہت پیارا جملہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کانت کأن الدنیا لم تکن و کان الآخرۃ لم تزل۔ یہ جملہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کہ لگتا ایسا ہے، کأنہ یعنی مثل ان کے، لگتا ایسا ہے کہ دنیا تو تھی ہی نہیں، کأن الدنیا لم تکن، یہ دنیا کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے بارے میں ہے کہ اے دنیا، تیرا جو طویل ہے وہ صغیر ہے، تیرا جو کبیر ہے وہ بہت ہی حقیر سا ہے۔ جو مثلاً اپنے 50s میں ہے، 60s میں ہے، وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں ابھی تو شادی ہوئی تھی میری، ابھی تو میرا بچہ پیدا ہوا تھا، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ کہتے قیامت کے دن جب ہم سے پوچھیں گے کتنے دن رہے آپ دنیا میں، تو ہم کہیں گے یومن او بعض یوم، یہ قرآن میں ہے، کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے تھے آپ دنیا میں۔ ہم سب کہیں گے اے ڈے، یومن، پھر کہیں گے نو 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 بعض یوم، آدھا دن، بے شک 80 ایئرز رہے ہوں۔ اور مجھے یہ اب احساس ہوا جب انسان 40s کے قریب پہنچتا ہے، جس سے قرآن کے 114 سورہ ہیں، میں ہمیشہ اس سے یاد رکھتی ہوں، جو 12 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، آپ کا اپنا سورہ نمبر 10 مثلا، جو کہ سورہ یونس ہے۔ اگر آپ 18 کی ہو تو سورہ کہف آپ کا سورہ ہے، اگر آپ 20 کے ہو تو سورہ طٰہٰ آپ کا سورہ ہے، اگر آپ 40 کے ہو تو کون سا ہے؟ سورہ مؤمن آپ کا سورہ ہے۔ تو انسان جب 40 کے ارد گرد ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے واقعاً یہ دنیا کتنی، میں سنتی تھی کیونکہ میں بہت 13-14 سال کی عمر سے میں نے ٹریولنگ شروع کر دی تھی تبلیغ کے لیے، اس وقت سے الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش جاری ہے، تو ہمیشہ بڑوں کے ساتھ رہی اور ہمیشہ سنتی رہی۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے، سب کہتے ہیں جوانی بہت کم ہے، پتہ نہیں کیا ہے زندگی میں، میں تو کب سے جی رہی ہوں، مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا، میں تو اس وقت پیدا ہوئی ابھی تک زندہ ہوں، کون کہتا ہے زندگی چھوٹی ہے۔ لیکن اس ایج میں آ کے ایک دم پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے، یہ لگتا ہے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ابھی تو البم جب ہم دیکھتے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہی دیکھتے ہیں نا، ہاں بھی کتنی ینگ تھی، ہائی تم کتنے چھوٹے تھے، یہ تو کل کی بات ہے، اتنا فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ دنیا ہے، اے دنیا ما اطیبک، کتنی گفتگو اس دنیا کے بارے میں کی گئی ہے تاکہ ہم وابستہ نہ ہو۔ آپ جتنا ڈیٹیچ رہو گے اتنی مشکلات آپ کو آسان لگیں گی۔ کوئی جزع فضا انسان نہیں کرتا، بے تابی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، کس لیے ہو گیا۔ اور پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے وابستہ نہیں رہو گے تو آپ اکیس القیسین میں بن جاؤ گے، بہت سمارٹ، جو آخرت کے بارے میں، جو وطن کے بارے میں فکر کرتے ہیں، جو اپنی ری برتھ، جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے بارے میں جو انویسٹ کرتے ہیں۔ تبھی مولا نے فرمایا استعدوا للموت، اپنے اس حقیقی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ پوچھا کہ کیسے تیاری کریں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے واجبات ادا کرو، محرمات سے بچو، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ خاص طور پر حقوق الناس، مجھے بہت عجیب لگی یہ بات کہ ہمارے مولا آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ اعلان کیا، کہا کہ اگر کوئی مقروض ہے تو چلا جائے، کیونکہ جو مقروض ہے اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو قرض کے بارے میں اس سے سوال ہوگا نا، بہت زیادہ سخت سوال ہے۔ مقروض سے مراد یہی ہے کہ اگر میں نے خمس نہیں دیا، اگر میں نے خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کے، اگر مجھے نماز قضا کروانی ہے، انہوں نے وصیت کی تھی اور میں سستی کر رہی ہوں، بہت سی چیزیں قرض ہو سکتی ہے، کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے میں نے نہیں دیا، رد مظالم ہو سکتے، تو میرے آقا نے باقاعدہ اعلان کیا کہ شہید کے جہاں بہت سے گناہ معاف ہو جاتے لیکن قرض کے بارے میں معاف نہیں ہوتا، وہ حساب کتاب رہتا ہے۔ مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ
مقدس اردبیلی ہیں یا جو ہے وہ جامع السعادات والے ملا ناراقی کے بارے میں ہے کہ ملا ناراقی ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں ان کی وائف ان سے کہتی ہے کہ جائیں افطار کے لیے کچھ لے کر آئیں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ ملا ناراقی نجف اشرف میں گھر سے باہر نکلتے ان کی جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیوی کو تو ایسی ڈر کے کہہ دیتے جی جی ابھی جا کے لے آتا ہوں، صحیح ہے نا، وہ تو کہنا ہی پڑتا ہے، اور باہر آ کے سوچ رہے ہیں کہ میں کیا لے کر جاؤں، کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تشییع جنازہ ہو رہی ہے وادی سلام کی جانب، اور وہ چلے جاتے ہیں تو تشییع جنازہ والے جو ہیں وہ تھوڑا سا کام کر کے، شاید افطار کا وقت قریب تھا تو وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں، جوان تھے، ان سے کہتے ہیں کہ تم باقی کام انجام دے دو۔ تو وہ قبر میں داخل ہوتے ہیں، قبر میں داخل ہوئے اور باقی تلقین کا کام انجام دے رہے تھے تو اچانک ان کے لیے جو ہے وہ عالم برزخ کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ ایک دم سے احساس کرتے ہیں۔ ملا ناراقی آپ کو معلوم ہی ہے بہت عظیم پرسنالٹی، صاحب جامع السعادات۔ تو آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے، باغ ہے، اور اس باغ اور محل میں جو ہے وہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سب سے مل رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے جیسے وہ اپنی فیملی والوں سے ملا ہے۔ اچھا، اور پھر وہ جو وہاں جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فلانی کہاں ہے، وہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، تو اس نے کہا نہیں وہ تو ابھی زندہ ہے، ابھی ہے دنیا میں۔ کہا اچھا وہ چچا کہاں ہے، کہا وہ چچا تو مر گئے۔ کہا اے وہ تو یہاں نہیں آئے ہمارے محل میں، اس کا مطلب ہے عالم برہوت پہ چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے کا پوچھیں گے کہ ہے دنیا میں یا آ گیا، کہ آ گیا تو ادھر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے ادھر گیا، ہم تو اس سے نہیں ملے۔ تو اس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اور اتنی بڑی اس کی کنگڈم ہے، مملکت ہے اس کی اپنی، لیکن ایک دم سے ایک سانپ آ کر اس کو ڈستا ہے، اور پھر اس تکلیف میں وہ تڑپتا ہے اور پھر دوبارہ سے باتیں کرتا ہے، پھر سانپ آ کے اس کو ڈستا ہے۔ تو وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ ملا ناراقی نے پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی میت ہوں جس کو تم ابھی دفن کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ بازار میں دو لوگ لڑ رہے تھے، میں انہیں سلجھانے، اصلاح کرنے گیا، اور میں نے دکاندار سے کہا کہ اتنا پریشر نہ دو اس بیچارے کے اوپر، ٹھیک ہے اس نے مثلاً تجھے 1 ملین تومان دینا تھا تو تھوڑا کم لے لو، 8 لاکھ لے لو، 2 لاکھ معاف کر دو۔ تو اس کو غصہ آیا دکاندار کو، اور میں نے زبردستی معافی منگوا لی اور کہا بس ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اس کو چھڑوا دیا، اور وہ راضی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ دل میں راضی نہیں تھا، کہتے میرے تمام نام اعمال بالکل کلیئر ہے اور میں بہت نیک، تبھی اتنا اچھا مقام، لیکن وہ جو ایک مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی وجہ سے اتنے بڑے کنگڈم میں مجھے وہ سانپ مسلسل ڈستا جا رہا ہے، وہ ایک عمل جو ہے وہ اذیت کرتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اتنی تڑپ ہوگی جب تک دنیا والے اگر ان کو پتہ ہو اور وہ باپ کی جانب سے اس کو وہ مال دے دے یا وہ مشکل دور کر دے۔ اور پھر ملا ناراقی کو اس نے جو ہے وہ کچھ چاول دیے اور کہا مجھے پتہ ہے تمہاری بیوی انتظار میں، یہ چاول لے کر جاؤ۔ وہ چاول لے کر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر میں ہے، اس کا سارا کام انجام دے کر جب چاول لے کر جاتے ہیں، مشہور ہے یہ بالکل معتبر اور نہایت سچا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے کہ جب بھی وہ لوگ وہ چاول بناتے تھے تو اتنی اس سے خوشبو آتی تھی، پوری گلی محلے میں خوشبو پھیل جاتی تھی، جتنا عرصہ بناتے رہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ بہشتی چاول، وہ برزخی چاول تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں بیوی کے خاندان سے کوئی رشتہ دار آئی، اس نے بہت پوچھا تو بیوی کنٹرول نہیں کر سکی، بتا دیا، نہیں بتانا چاہیے تھا، بیوی نے بتا دیا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور میرے شوہر کو عالم برزخ سے چاول ملے۔ جس دن اس نے بتا دیا اس کے بعد سے وہ چاول پکتے گئے اور کم ہوتے گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کتنا اہم ہے کہ ہم حب دنیا کی وجہ سے کسی کا حق ضائع نہ کرے، وگرنہ جتنا مال آپ استعمال کرتے ہو، کھاؤ پیو مزے کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کے ساتھ، اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ وقت جو آپ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے گزارتے ہو، آپ کو پتہ ہے اس کا تو بالکل حساب کتاب نہیں، وہ آپ کے عمر میں نہیں آتا، یعنی اتنی اگر آپ آدھے گھنٹے میں کھانا کھاتے ہو، آدھا گھنٹہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے وینکوور میں دیکھا، جو فرینچ کالونیز ہیں یا جہاں میں فرانس وغیرہ جاتی ہوں تو فرینچ جو کلچر ہے اس میں وہ لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لمبا چوڑا، ہماری طرح نہیں ہے گئے کھایا تیز جو ہے، ہمارا شاید 10 دن میں کھانا، 10 منٹ میں کھانا ختم ہو جاتا ہے، 20 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں یا گھروں میں اٹھ جاتے، جبکہ احادیث میں بھی ہے آرام سے لمبا
اور سکون سے چبا چبا کر شکر خدا کر کے جتنا وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے گزارتے ہو، فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر نوالے کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایک شہر ملتا ہے۔ میں جو یہ روایتیں پڑھتی ہوں تو مجھے کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جب سب مل کے حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو کیسے ثواب ملتا ہے۔ صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف حدیث کتاب پڑھیں گے یا سورہ یاسین و ملک پڑھیں گے تو اللہ کو بڑا پسند آئے گا، ہم عابد ہوں گے، ہم زاہد ہوں گے، ہم اطاعت کریں۔ ارے کچن میں کیا اطاعت ہے، کھانا کھانے میں کیا خدا خوش ہو رہا ہے؟ نہیں میری جان، اللہ نے اگر بھوک دی ہے تو اسی لیے دی ہے کہ اسی بھوک کے ذریعے ہم رب کی بندگی کریں۔ اللہ نے اگر پیاس دی ہے تو ہم پانی پی کر اللہ کی قربت حاصل کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا اتنا زیادہ وقت کھانے پینے میں گزر جاتا ہے تو کیا ہم خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سب قرب الہی، بندگی الہی کے حسین طریقے ہیں۔ مائدہ ہے، دسترخوان عبادت الہی ہے، جب آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، اطعام کرتے ہو، خود بھی کھاتے ہو، اس کا اتنا زیادہ پروردگار عالم آپ کو اجر اور ثواب دیتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے اصحاب کا۔ یقیناً یہ ایام اصحاب کے ہیں اور ہماری تمنا یہ ہے کہ حضرت جون کی طرح پروردگار عالم ہمارے اس قلب سیاہ کو سفید کر دے۔ میں کہوں گی یہ جون، اسلم ترکی، یہ دو غلام تھے جو کربلا میں تھے۔ دونوں کو یہ توفیق ملی کہ مکہ سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے مدینہ سے ہی ہم گام، ہم قدم، ہم راہ، ہم سفر۔ اے جون، آپ کے ان قدموں پر سلام جو آپ نے امام حسین کے ساتھ اٹھائے۔ حضرت جون سوڈان کے تھے اور جون کا لغوی مطلب ہی یہی ہے، مائل کرتا تھا۔ اور آپ نے 3 اماموں کے وجود کو اپنی زندگی میں درک کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے چہرے کی زیارت، ان کی خدمت کی، پھر امام حسین اور پھر امام زین العابدین، 3 اماموں کے ساتھ جڑے۔ اور آپ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے نا۔ جناب ابوذر کے ساتھ جو وقت گزارے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ربضہ جب گئے، ہم وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتی، کیا عرفانی کہانی ہے یہ۔ تو جیسے ہی میں حضرت جون کی پوری ہسٹری پڑھتی ہوں اور تصور کرتی ہوں، میں کہتی یا خدا یہ کتنا بڑا عارف ہے، یہ شجاع، وقت شناس، بصیر اور حافظ قرآن۔ اور قاری کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کل جو ہم کہتے ہیں قاری قرآن، وہ مطلب کچھ اور ہے، ڈکشنری بالکل بدل گئی ہے۔ اس زمانے میں جب کہا جائے کوئی قاری ہے، اس کا معنی ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتاؤں گی۔ جان اس عزیز پر، میں جب تمام اصحاب کا پڑھتی ہوں، میں آج سوچ رہی تھی حفاف کا پڑھوں، جون کا پڑھوں، بریر کا پڑھوں، اسلم کا پڑھوں، کس کا ذکر پڑھوں، جندب کا پڑھوں۔ کتنی عظیم ہستیاں کربلا میں ہیں، کتنی بلندی پر ہے، کس کس کے پیچھے جاؤں، کس کس کی پیروی کروں، کس کس کا ہاتھ تھاموں۔ یہاں ایک سے ایک انوار سیرتیں موجود ہے، آزادار و معرفت۔ تو دیکھیے نا، دیکھیں اہل بیت کی سیرت یہ تھی کہ جب آپ خوشیوں میں ہوتے تو کہتے ہمارے ساتھ رہو، جب آپ پر سخت وقت آتا تو سب سے کہتے تھے بے شک چلے جاؤ، چلے جاؤ، کوئی سختی نہیں ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے کرم پر ہمارا السلام، آپ کے مہربان دل پر ہمارا السلام۔ آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ آزاد ہو، سب سے کہا۔ پھر کہا اگر تم لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگ پوچھیں گے کہ کیوں حسین کو چھوڑ کر آ گئے، تو میرے بچوں کو لے جاؤ، یہ کہہ دینا کہ امام حسین کے بچے یتیم ہونے والے تھے،
ہم نے ان یتیموں کو بچانا چاہا، اس لیے ہم واپس کوفہ آ گئے، واپس مدینہ آ گئے۔ ہماری جان قربان ہو امام پر کہ امام نے ایک راہ حل بھی بتا دیا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو۔ ہاں زادارو، آئیے چلے کربلا میں، جہاں جون نے یوں جواب دیا کہ یا امام، میں تو غلام ہو کر آپ کی بارگاہ میں آغائی کرتا ہوں، مجھے اسی طرح آغا رہنے دے۔ ہاں ایک بات کا خوف ہے کہ میرے بدن سے جو بو آتی ہے، میرے چہرے کی جو سیاہی ہے، شاید یہ مجھے مجاہد بننے سے روکے۔ امام نے فوراً کہا نہیں جون، ایسا تصور نہ کرو، بتاؤ تیری تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ کہا مولا آقا مہربان امام، میری آرزو یہ ہے کہ میرے بدن سے خوشبو آئے، میرا یہ سیاہ بدن نورانی بن جائے۔ ہاں زادارو، جناب جون کی قسمت چمک اٹھی، چل پڑے خیمہ گاہ سے مقتل کی جانب، کس عشق کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، ہر نام پر یا علی مدد کہتے ہوئے تلوار چلائی۔ بعض مقاتل میں لکھا ہے 25 سے زیادہ فناریوں کو نار، ملعونوں کو فنار کیا، یہاں تک کہ جب زمین پر گرے جناب عباس دوڑنا چاہتے ہیں، علی اکبر دوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا کہا؟ رک جاؤ، رک جاؤ، میں خود جاؤں گا۔ عزاداروں، ہر صحابی کا سر امام کے دامن میں نہیں آیا، لیکن جن جن کا آیا ان میں 2 غلام ہیں۔ مولا کو یہ پتا ہے جون کا کوئی نہیں ہے، مولا کو معلوم ہے اس کا کوئی رشتہ دار بھی یہاں نہیں ہے، اس لیے ایک اضافہ پیار، اضافی محبت آپ دے رہے ہیں۔ آپ خود گئے، جون کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھا، کہتے ہیں آخری سانس لے رہا تھا جون، بہت ہی مفخرانہ انداز سے فخر کے ساتھ آقا کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے، چہرے پہ تبسم ہے اور کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں، جنت کے سردار کی دامن میں جیسے غلام کا سر ہے۔ عزادارو یقین کرو گے، ایک اور غلام جو اسلم ہے، کہتے ہیں جب وہ شہید ہوا، امام حسین نے اپنا رخسار غلام کے رخسار پر رکھا، وہی کام کیا جو علی اکبر کے لیے، علی اکبر کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنا چہرہ وضع خدہ علی خدہ، کیا کہنا، حسین، حسین کے ہاں غلام اور بیٹا دونوں برابر ہوتے ہیں، وہ کام حسین نے کیا، لیکن ہماری جان قربان ہو لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہتے ہیں دشمن جب امام حسین پر حملہ کرنے آتے تھے، اگر بھاگنا چاہتے حسین انہیں اجازت دیتے تھے، جاؤ فراری اختیار کر لو کیونکہ یہ اسلامی قوانین میں ہے، لیکن عزادارو یہاں جب کہتے جناب علی اکبر، آپ کا سر شگافتہ ہوا، آپ کے خون گھوڑے کی آنکھوں پر پڑا اور جناب علی اکبر کا گھوڑا دشمنوں کے لشکر میں گیا تو دشمنوں نے کوئی رحم نہ کیا، اتنا مارا شبیہ پیغمبر کو کہ علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہائے حسین، جہاں دشمنوں پر رحم کرنے والا آقا، وہاں شبیہ پیغمبر پر کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ مظلوم حسین، ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا الحسين عليه السلام۔ بار الہ
پروردگارا یہ ہاتھ مائدہ کرم حسینی بارگاہ مہربان امام میں اٹھے ہوئے بار الہ، مؤمنات کی تمناؤں کو، دعاؤں کو، حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما۔ یا رب ہم جیسے ضعیفوں پر رحم فرما، ہم مسکینوں کے دلوں سے حب دنیا کو ختم فرما، حب حسین و آل حسین سے مملوء اور نورانی قلوب ہمیں عنایت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، شفا دے، شفا دے، عافیت دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت مغفرت مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب منتظمین مجلس، بانیان مجلس اور مرحوم کانجی صاحب یقیناً اور جتنے لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں، ہم نام نہیں جانتے، تو جانتا ہے یا رب، یا رب، یا رب اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کو عنایت فرما، اور خاص الخاص منتظمین کے جو مرحومین ہیں بار الہ انہیں جوار حسین ابن علی میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ خداوندہ ہماری اولاد کو نیک سے نیک تر فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن ناطق و قرآن صامت سے قریب تر فرما، امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔